یہ جو میرے حلق سے لقمہ اترتا ہے نا، یہ اثر رکھتا ہے، اثر وضعی رکھتا ہے۔ ایک اثر شرعی ہوتا ہے، ایک اثر وضعی ہوتا ہے۔ اثر شرعی، فلاں چیز کا کھانا حرام، فلاں چیز کا کھانا حلال، یہ حرام ہو گیا، یہ حلال ہو گیا۔ اثر وضعی، میرے بدن پر خود بخود ایک نتیجہ نکلنے لگے گا، میری باڈی پکار کے کہے گی اس نے فلاں چیز کھائی ہے، میرا چہرہ پکار کے کہے گا اس نے فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز اس نے پی ہے۔ ہمارے وجود سے ظاہر ہوگا کہ کچھ گلے میں گیا ہے، کچھ حلق میں اترا ہے، کچھ پیٹ میں گیا ہے۔ میں پانی سمجھ کے کسی مشروب کو پی لوں اور وہ پانی نہ ہو، وہ مسکر ہو، وہ نشاور چیز ہو، تو پانی سمجھ کے پینے پہ اثر شرعی تو نہیں ہے، مجھے کوڑے نہیں لگیں گے، مگر کیا نشہ بھی نہیں چڑھے گا؟ نشہ تو چڑھے گا نا۔ وہ اثر شرعی ہے جس کی بنیاد پر مجھے سزا نہیں ملے گی۔ یہ اثر وضعی ہے، یہ خود بخود ہوگا۔ عزیزان گرامی، شیر کھانا حرام کیوں ہے؟ تم شیر کا گوشت کھاؤ گے درندے ہو جاؤ گے۔ اللہ تمہیں انسان دیکھنا چاہتا ہے، درندہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ کبھی غور فرمایا یہ ملا لڑتا کیوں ہے؟ بھئی آپ کے خلاف تو بول نہیں رہا، تو آپ تو بول دیجئے۔ یہ ملا لڑتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ مرغا کھاتا ہے۔ بھئی جس جانور کی جو تاثیر ہوگی وہی تو آئے گی نا۔ یہ جو میرے حلق سے پانی اتر رہا ہے، بلڈ پریشر لو ہو رہا تھا، آپ نے فوراً ایک شکر کا چمچہ گھولا پانی کے اندر اور پلا دیا، بلڈ پریشر نارمل ہو گیا۔ اثر ہو گیا یا نہیں؟ مثال دے رہا ہوں، ایسا ہمیشہ نہیں کیجیے گا، یہ ڈاکٹروں کا موضوع ہے، معلوم ہوا کہ کہیں الٹا ہی ہو جائے اس کا۔ بعض لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، معلوم ہوا ان کو کوئی اور مسئلہ ہو جائے۔ ایک مثال دی میں نے آپ سے، یعنی ہر چیز جو ہمارے حلق سے اتر رہی ہے اس کا ایک اثر وضعی ہے۔ عزیزان گرامی، ڈبے کا دودھ میں پلا رہا ہوں، خفا نہیں ہوئیے گا میری باتوں سے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ اس میں دودھ کس کا ہے، کون سے جانور کا دودھ ہے، اور جس ملک میں کتے اور گدھے کھلائے جاتے ہوں اس میں تو اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ ڈبے کا دودھ ہے کون سے جانور کا؟ کہیں ایسے جانور کو تو نہیں ہے جس کا دودھ پینا حرام ہے؟ اور پھر بھی ہم توقع کر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ انسان بنے۔ جی فلاں جانور کے دودھ میں غذائیت بہت ہے، تمہیں جانور نظر آ رہا ہے، اس بچے کی ماں نظر نہیں آ رہی۔ اور ماؤں سے بھی کہوں گا، اپنے آپ کو اچھا رکھنا، کیا انگریزی میں بولتے ہیں آپ لوگ، فٹنس اور خوبصورت اور حشاش بشاش اور چہرے پہ بڑھاپا نہ آ جائے، لہذا خبردار وہ دودھ لگا دو، اوپر کا دودھ۔ تم نے بچے کو نہ جانے کس جانور کا دودھ پلا دیا، تو یہ کیسا بنے گا؟ یہ ایسے ہی بنے گا جیسا بن رہا ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا دیتی تو انسان بنتا۔ بدن صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ بدن کی غذا وہی ہو جو اللہ نے قرار دی ہے، اور جیسے جیسے ضرورت بدلتی چلی جائے گی ایسے ایسے تمہیں بتایا ہے کہ تمہیں اب کیا دینا ہے۔ اس کے ابھی دانت نہیں تھے، اس کا ابھی معدہ بہت کمزور تھا، تو رقیق غذا دینے کی ضرورت تھی، تو ہم نے رقیق غذا ہی تمہیں دی ہے۔ اور اسے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ماں کو ذریعہ رزق بنایا ہے۔ اس بچے کو بعد میں بھی یاد رہنا چاہیے کہ یہ رب مجازی ہے، اللہ نے انہیں ذریعہ رزق بنایا ہے۔ میں اپنی ماں کو تو ذریعہ رزق مان لیتا ہوں، علی کو ذریعہ رزق نہیں مانتا، جو پوری کائنات کو واسطہ فیض قرار دیا گیا ہے، ساری دنیا جس کے نام پہ کھا رہی ہو۔ نظام ہی یہ ہے کہ اللہ واسطہ قرار دیتا ہے، اللہ ذریعہ قرار دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، ذرا محسوس کریں گے کہ یہ
بدن کی غذا کا تقاضا ہے جو اللہ پورا کر رہا ہے.